کہا جاتا ہے کہ سائنس جس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے اسی تیزی کے ساتھ وقت قریب آ رہا ہے جب دجال کا عروج ہوگا۔ بعض افراد سائنس کی ترقی کو جادوئی اور شیطانی قوتوں سے منسوب کرتے ہیں۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ماضی کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شیطانی طاقتوں سے مدد لے کر ایجادات کرتے تھے۔ یہاں سوال یہ ہے، کیا سائنس کی ترقی اور ایجادات دجال کے عروج کی راہیں ہموار کر رہی ہیں؟ اور کیا دجالی وقت کو سہارا دینے کے لیے ہی تمام تر سائنسی ایجادات کی جا رہی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور ساتھ میں میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کا وجود اپنی جگہ پر ماننا پڑتا ہے۔ اس کے ظاہری فوائد اور نقصانات واضح ہیں، بلکہ غیر محسوس فوائد پر ماہرین کی بھی بحث ہوتی رہتی ہے، جو کہ اپنی جگہ پر درست اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے، سائنس اور جادوئی طاقتوں کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یقیناً یہ بات آپ کے لیے کافی عجیب ہوگی، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کر رکھا ہے، کیونکہ عوام کی اکثریت بے ضرر اور مفید سمجھتی ہے، جس سے انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے، اور جو بھی اس کے خلاف بات کرے اسے کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اس کی آڑ میں ایسے بے شمار نظریات پھیلائے گئے ہیں جو بظاہر تو سائنسی خول میں لپٹے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت سے ان کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد محض یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ دنیا خود بخود ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اسے چلانے کے لیے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی میں کئی سائنسدان ایسے گزرے ہیں جن کا اصل مذہب شیطان پرستی تھا، مثلا نیگولس جو کہ سورج کا پجاری تھا۔ یہ شخص ماہر فلکیات تھا جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اس نے کئی کرامت فرمولے دنیا کو بتائے جن کی وجہ سے سائنس نے مزید ترقی کی۔ یہی نہیں، مشہور سائنسدان نیوٹن نے بظاہر عیسائیت پر بھی کئی کتابیں لکھی، در حقیقت وہ ابتدائی زندگی میں ناکام ہونے کے باعث زندگی شیطان کے حوالے کر چکا تھا اور فری مینسن سے منسلک ہو چکا تھا، جس کے مطابق اسے نت نئے نظریات سوجے، وہ خوب مشہور ہو گیا۔ اس کا ثبوت کئی سائنسی اور تاریخی کتب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ چارلس ڈارون، اس کے مطابق انسان بندر سے بنا ہے۔ چارلس کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ نہ صرف خود شیطان پرست تھا بلکہ اس کا باپ بھی شیطان کا پجاری تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب سائنسدانوں نے چاند پر جانے کا قصد کیا تو راکٹ بنانے کی ذمہ داری جیک پارسن نے لی، جو واضح طور پر شیطان کا پجاری تھا، اور اس کے ڈیزائن کے مطابق آج تک راکٹ بنائے جاتے ہیں اور اس کو فادر آف راکٹری بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ اب یہ بات سورج کی طرح عیاں ہے، کوئی بھی سائنسدان آج تک چاند پر نہیں پہنچ پایا۔ چاند پر جانے کی ویڈیو محض فلم ٹیکنالوجی تھی، جو کہ فلوریڈا کے ایک علاقے ایریا 51 میں بنائی گئی۔ ایک مشاہدے کے مطابق شیطان پرست سائنسدان بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی جانب سے جھوٹے ہی نظریات کیوں نہ پھیلائے جاتے ہوں، اور وہ ایجادات جن سے انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہو ان کے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ دور حاضر کے تمام مشہور سائنسدان بھی اعلانیہ طور پر لا دین ہیں، یعنی کسی خدا کو نہیں مانتے بلکہ سائنس کی مدد سے خدا کا انکار ہی کرتے ہیں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا، جو کہ تمام ملکوں میں موجود خلائی تحقیقوں کا مرکز ہے، اس کے لوگو میں بھی شیطانی علامت ہے، یعنی کہ سانپ کی زبان موجود ہے۔ اسی طرح کا ناسا کا مشہور ٹیلیسکوپ ہبل، یعنی قدیم دور کے کفار کے بت کے نام پر ہے، جس کا نام ہبل ہی تھا۔ علماء حضرات بھی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ ناسا اور کوپرنیکس کے مطابق زمین ایک سیارہ ہے اور ایسے کروڑوں سیارے خلا میں موجود ہیں، اس لیے نہ تو زمین کوئی خاص جگہ ہے اور نہ ہی انسان کوئی خاص مخلوق ہے، بلکہ کروڑوں مخلوقات میں سے ایک جس کی تلاش میں ناسا لگا ہوا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ویڈیو اور تصویر سے باور کروائی جاتی ہے کہ ہم محض لامحدود خلا کا محض ایک نقطہ ہیں، اور اگر براہ راست دیکھا جائے تو یہ براہ راست ابلیس کا شکوہ ہے، جو کہ زمین کی خلافت نہ ملنے پر حضرت آدم علیہ السلام سے سخت خائف ہے، اور اب وہ اس جھوٹے علم کو پھیلا کر ہمیں حقیق اور بے مقصد اور محض حادثاتی مخلوق ثابت کرنے کے در پر ہے۔ البتہ حال ہی میں یہ تمام جھوٹ بے نقاب ہونا شروع ہوئے، اور آج یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ کاسمولوجی بہت بڑا فراڈ تھا، جو کہ سائنس کے نام پر کیا گیا۔ خلا کا تصوف انتہائی غلط ہے، اس میں اڑتے پھرتے رہنا
اس سے بھی زیادہ غلط تصور ہے۔ اس لیے اس حوالے سے جتنی بھی تصویر آج تک دکھائی گئی ہیں وہ نہ صرف کمپیوٹرائز ہیں بلکہ ہالی ووڈ کی پیشکش سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ شاعری اور جادو پرستی بھی شیطان پرستی کا ہی خاصہ ہے۔ جادوگری کرنے والے شیطان پرست درجہ بندی پر نچلی سطح پر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، شیطان پرستوں کے باقاعدہ گریڈ ہوتے ہیں، جن میں ٹاپ کی سطح پر مختلف ملکوں کے صدر، وزراء اور سیاستدان، سائنسدان، فلسفے اور خفیہ تنظیموں کو چلانے والے اور دیگر اسی طرح کے مشہور لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور عجیب بات جو ان کے بارے میں معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ بلند گریڈ والے لوگ شیطان پرست نچلے گریڈ والے شیطان پرستوں کو شیطان کی قوتوں اور عقائد کے بارے میں مکمل معلومات اور تفصیلات نہیں دیتے، بلکہ ان کو مزید روشنی حاصل کرنے اور حقائق سے پردہ ہٹانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ شیطان پرست آہستہ آہستہ مختلف شیطانی قوتوں کا مالک بنتا جاتا ہے، اور جب اس پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے نہ قابل رہتا ہے اور نہ ہی اس کا اپنا ارادہ پیچھے ہٹنے کا بن پاتا ہے، اسے اپنا لیول اور قوتیں بڑھانے کے لیے اسے بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور خبیث سے خبیث تر افعال کو کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں پر یہ الزام بھی لگا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ریپ، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شیطان پرست ہیں۔ شیطان کا ایک مشہور ترین مجسمہ بیفومیٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی شکل بکری جیسی ہے، چھاتی عورت کی اور پچھلا دھڑ مرد کا ہے۔ نحوست سے بھرپور مجسمہ کی بناوٹ سے واضح ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی، آپریشن کروا کر جنسی تبدیلی اور ناجائز جنسی تعلقات اس کے محبوب ترین مشغلے ہیں۔ ان کے پیروکاروں کے دم سے ہی ان کا دنیا میں فروغ ہے۔ مغربی اور یورپی ممالک میں جو زوال آیا اس میں پہلے ہم جنس پرستوں کو بالکل نارمل تصور کیے جانے کی کامیاب تحریک چلی، اور اب ماں باپ اور بھائی جیسے رشتوں تک جنسی تعلقات استوار کرنے کو نارمل تصور کرنے پر کام جاری ہے۔ فری میسن اور الومناتی شیطان کی مخصوص علامات ظاہر کیے بنا نہیں رہ پاتی۔ نے اکثر مشہور گلوکاروں، سیاستدانوں کو شیطان کے نشان بناتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ سمبل ان کو تقویت دیتے ہیں اور دنیا میں نحوست پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ بدقسمتی سے دنیا کی تمام مشہور کمپنیاں انہی لوگوں کی ہیں اور اسی کے وسیلے سے یہ شیطانی علامات کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ مشہور بچوں کا چینل ڈسنی ان کا مشہور نیٹ ورک ہے، اور اس کے تحت بنائے جانے والے کارٹونوں وغیرہ میں خصوصی طور پر نہ صرف یہ علامات موجود ہوتی ہیں بلکہ ایسے خفیہ پیغامات بھی موجود ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر بچوں کو کم عمری سے ہی جنسی رغبت دلانے میں اور مختلف شیطانی کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسے سبلیمینل میسج کے ذریعے دماغ کی پروگرامنگ کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کا نہ صرف روحانی اثر ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر ان تمام حالات کو دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سائنس دجالی راہ ہموار کر رہی ہے۔ الومناتی اور فری میسن جیسی تنظیمیں سائنس کے نام پر عالمی اداروں کو فنڈنگ کرتی ہیں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔